बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के व्लॉग का आगाज़ इस अच्छी खबर के साथ कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करने वाले इमरान खान आज फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। ये उनके चाहने वालों के लिए इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। अल्लाह से दुआ है कि उन्हें जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए ताकि वो अपने मामूलात ज़िंदगी या जो सियासत के मामलात हैं उनको एज़ पर रूटीन लेके आगे बढ़ सकें। वैसे तो आज के दिन आपको बड़ी खौफनाक खबरें सुनने को मिली होंगी कि इमरान खान सियासत से नाअहल होने जा रहे हैं, बंद कमरों में ये सब कुछ तय हो रहा है, लेकिन मेरे पास इतलात कुछ और हैं। ये फैक्ट बेस भी हैं और कुछ इतलात भी हैं। इमरान खान ना तो ब्लैकमेल होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने असम्बलियां तहलील की तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो ना तो इमरान खान ब्लैकमेल होंगे और ना कमज़ोर होंगे, बल्कि मज़ीद ताकतवर होने वाले हैं। सियासत की सबसे बड़ी गेम इस वक्त फुल ऑन है और सदर आरिफ अलवी इस वक्त इख्तियारात के एतबार से सबसे ज़्यादा लोडेड चल रहे हैं और उनकी भागदौड़ बता रही है कि वो कुछ ना कुछ बात शायद बन जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी उन्हीं के ऊपर एक तरह से डिपेंड किया जा रहा है, उनको इख्तियार दे के बातचीत का, और दूसरी तरफ अपोजिशन है, वो भी माफ़ कीजिएगा हुकूमत है। ऐसा आजकल के सिनेरियो ऐसे बने हुए कि हुकूमत भी अपोजिशन जैसा रोल अदा कर रही है। तो एनीवेज़, तो दूसरी तरफ हुकूमत है, वो भी इसी कोशिश में है कि आरिफ अलवी साहब के थ्रू कोई ना कोई मामला सेट किया जाए। जहाँ तक सवाल है इमरान खान की नाअहली का, तो पहली बात कि यहाँ तक नौबत आने नहीं लगी, और अगर आ भी गई तो इमरान खान सियासत से बाहर नहीं हो सकते। ये आज बेशक आप लिख लीजिए, किसी सूरत नहीं हो सकते। और इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कानूनी और आइनी, जिसका पूरा इख्तियार इस वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास है, और उनके होते हुए, जब तक वो प्रेसिडेंट है, उनके होते हुए इमरान खान की सियासत से मुकम्मल बेदखली या जुज़वी बेदखली भी नामुमकिन है। कैसे? इस हवाले से डॉक्टर बाबर अवान से मैंने कानूनी पोजीशन जानने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ताकि आपको सुनवा सकूं कि कितने पावरफुल हैं प्रेसिडेंट इस हवाले से। और अगर अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिलफर्ज मान लीजिए कि इस पूरे निज़ाम की लपेट में आ जाते हैं इमरान खान और उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, तो किस तरह से वो वापस सियासत में एंटर हो सकते हैं। जो आईनी और कानूनी पोजीशन है, 3 तरीक़ों से वो उन्होंने बताई है। वो मैं कुछ ही देर में उनका ये क्लिप आप ज़रूर सुनिएगा। ये बड़ा एक्सक्लूसिव क्लिप है, यानी भरपूर है इन्फॉर्मेशन इसमें, ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा। किसी और अथॉरिटी से भी किसी को कोई सज़ा किसी नौयत की भी दी जाए तो उसको कौन ख़त्म कर सकता है? सदर यूं करके उसको किस्सा ख़त्म कर सकते हैं। एक पहलू, इसलिए ये कहना कि इमरान खान निकल जाएगा, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लॉजिक और लॉ, टू माय अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी पावर है आप लोगों के अपने हाथ में। इमरान खान को सिर्फ इक्तदार से निकाला, अभी सिर्फ इक्तदार से निकाला, और अवाम ने ये हालत कर दिया कि आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। हल्कों में जाने से डर रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ना, अभी नहीं लड़ना। अगर सियासत से निकालने की कोशिश की गई तो अवाम उसका क्या जवाब देगी? मेरा ख्याल है 2/3 अक्सरियत से देगी, और 2/3 अक्सरियत रखने वाली असम्बली अगले ही दिन कानून साजी करके इमरान खान को वापस ले आएगी। इस बारे में इमरान खान ने भी कहा कि मुझे अगर नाअहल कर देंगे तो इनको क्या लगता है कि लोग मुझे वोट नहीं देंगे, इससे भी ज़्यादा वोट देंगे। इसलिए इमरान खान की नाअहली खुद नून लीग और पीडीएम इत्तेहाद के गले पड़ सकती है। इस वक्त फौरी इंतखाबात की राह में अगर एक चीज़ रुकावट है तो वो है इमरान खान साहब के। अगर उनकी नाअहली नहीं हो रही तो इसका मतलब है इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो माइनस इमरान के बगैर नून लीग का फ़िलहाल इलेक्शन में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर सिर्फ इतना चाहती है कि जब 18 के इलेक्शन हुए, इमरान खान ने कैंपेन की और नवाज शरीफ जेल में थे, अब नवाज शरीफ कैंपेन करें और इमरान खान जेल में हो। तो ये मासूमाना सी ख्वाहिश है उनकी, और ये ख्वाहिश उनके वज़ीर एक से ज़ायद वज़ीरों की ज़ुबान पर आ चुकी है, और वो अब बरमला आके इसका इजहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरह से असरअंदाज होने की भी कोशिश है इदारों के ऊपर, कि उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि नहीं, अब तो इसे नाअहल करना ही करना है। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, और ना इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई साजगार माहौल है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और अगर कर भी लिया तो घूम फिर के बात आनी है प्रेसिडेंट तक, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे कुछ ही देर में बाबर अवान साहब आपको बताएंगे। जहाँ तक रही बात असम्बलियों की तहलील की, तो इमरान खान कल भी वाजे कर चुके थे, और आज एक बार फिर उन्होंने कह दिया इजलास में कि हम अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें कोई अभाम नहीं है।
اب سے کچھ دیر پہلے ان کی شیخ رشید صاحب سے ہم ملاقات ہوئی، تو شیخ صاحب سے میں نے بھی پوچھا، ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے رابطہ کیا، میں نے پوچھا کہ خان صاحب کا کیا موڈ ہے، اسمبلیاں کر رہے ہیں تحلیل کہیں آگے پیچھے نہیں؟ ویسے تو میں روز ہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جو ان کے قریبی ہیں اپنی ایشورٹی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت پر میں اپنی بات بتا سکوں. تو انہوں نے جو مجھے بتایا، آف دی ریکارڈ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے بتائی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ شیخ صاحب میں روایتی سیاست نہیں کرنے لگا، اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس دستخط شدہ سمری پہلے سے موجود ہے. یہ بھی خبر ہم بریک کر چکے ہیں آپ تک، اور یہ سمری کافی دنوں سے خان صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے. اب اسمبلی کی تحلیل ہوگی یا نہیں، اس بارے میں کوئی زیادہ کنفیوژن نہیں رہی. موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے، اور یہ $1 ملین کویسچن ہے، کہ کیا خان صاحب اسمبلی تحلیل سے الیکشن حاصل کر سکیں گے یا نہیں. کیونکہ نون لیگ کا تو موڈ اس وقت نہیں دکھائی دے رہا، کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو توسیع دے دیں، ایسا لگ رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب آ کے جواز پیش کر رہے ہیں کہ کیوں اسمبلی کو توسیع دینی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایک آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، وہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے، اور اگر وہ نہ ہو سکا آئینی ترمیم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہ آئے، ہم منا کے نہیں لا رہے ان کو، تو اس صورت میں پھر پارلیمنٹ کو توسیع دینا پڑ سکتی ہے. تو یہ ان کا جواز ہے. تو اس صورت میں عمران خان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرے. اگر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے کہ ٹھیک ہے چلے مارچ کے بعد ہو جائے الیکشن، تو یہ کھینچ کے لے جائیں گے جون جولائی پھر اکتوبر تک، اور اکتوبر میں آگے اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اسمبلی کو 1 سال کی توسیع دے دی، تو پھر عمران خان کیا کریں گے؟ پھر سارے کہیں گے کہ اچھا ہوتا کہ اسی وقت اسمبلی تحلیل کر دیتے. تو یہ ابھی آخری اور فائنل آپشن بچتا ہے، اور اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ بھی طے ہو چکے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے. کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پارٹی میں ضم کرنے کا کچھ معاملہ ہے، اس میں انہیں سیکیور کیا جا رہا ہے. وہ کچھ فیڈرل لیول پر، یعنی قومی اسمبلی کی کچھ نشستوں پر بھی اطلاعات ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پارٹی میں ضم ہونا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں کاف لیگ کو بھی اچھا خاصا نوازنے کی تیاری ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب ایگری ہیں، گرین سگنل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اتحادیاں اور لانگر رن میں انہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے بدلے میں وہ اسمبلی کی تحلیل پر اب زیادہ وقت نہیں لگائیں گے یا زیادہ سوچ بچار نہیں کریں گے. آلدو ان کی خواہش ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، وہ صدر سے بھی ملے ہیں، باقی بھی اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل سے بچ جائیں، اور جتنی دیر ہو سکتا ہے پاور اختیار ان کے پاس رہے. ابھی بہت فنڈ ہے ان کے پاس، بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی ایک خط تحریر کر دیا. یہ خط کا میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر بابر اعوان صاحب کی گفتگو ابھی آپ کو سناتا ہوں. اس خط میں اسپیکر سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں وقت بتائیں کہ کب آپ ہمارے ارکان کے استعفوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. ہم سب آ رہے ہیں آپ کے پاس، کریں تصدیق، جو بھی کٹا کٹی نکالنا ہے آپ نکالیں. آپ نے صحیح 11 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے، اور کس قانون کے تحت چن کے یہ لوگ استعفے منظور کرنے کے قابل ہیں اور باقی نہیں؟ تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کرنے ہیں سب کے کریں، نہیں کرنے کسی کے بھی نہ کریں. تو یہ 11 لوگوں کو جو چنا، تو اس کا تو کوئی آئینی قانونی جواز نہیں تھا. اب آ جائے کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو صدر کیا کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی نااہلی ختم کر سکتے ہیں، اسے واپس پارلیمان میں لا سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی جب بال آخری جانی کورٹ میں ان کے پریزیڈنٹ کے، تو پھر اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ یہ بات نون لیگ کو بھی پتہ ہے، پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے. تو اس لیے یہ نااہلی کے چکر میں پڑنے کی بجائے اسٹریٹ الیکشن کے اوپر بات کرنی پڑے گی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ذرا ان کی قانونی رائے سنیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جو بھی جس معاملے میں جو بھی سزا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی پینلٹی کسی کے اوپر لگے جو اس پینلٹی کو انل کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کے لیے میں لفظ آپ کو سارے پڑھا دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. وہ آئین کا آرٹیکل نمبر 45 ہے. یہ کہتا ہے دی پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن ایکسیٹرا، یعنی صدر کے پاس جو معافی دینے کا مختلف سزاؤں میں اختیار ہے. سزائیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک سزائیں ہو گئیں جو قید اور موت، وہ سزائیں. دوسری ہو گئی نااہلیاں وغیرہ. اور تیسری وہ ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں جو سزا دیں تو اس سزا کو صدر ختم کر سکتے ہیں. یہ میں اپنی لینگویج نہیں استعمال کر رہا، میں آئین کی لینگویج. دی پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن. سب سے پہلے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف کر دیں. ان ریم وہ سیدھے کھڑے ہو کے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور وہ معاف ہو جائے گا. دوسرا ریپریو
اور تیسرا ریسپائٹ, ایک اس سزا کو وہ معطل کر دیں یا اس سزا میں وہ کمی کر دیں. اور ٹو ریمٹ, یہ 3 باتیں یہ ہو گئیں, پہلی وہ ہو گئی 4, اور آپ 5ویں بات کیا ہے, ریمٹ کر دیں, کہ جو پنشمنٹ کوئی کاٹ رہا ہے اس کو وہ کہیں کہ جی میں ریمیشن دیتا ہوں, یہ جتنی کاٹ چکا ہے اتنا کافی ہے اور باقی میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ صدر کا اختیار ہے, یہ آج کی ڈیٹ تک ہے, اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی ایسی پارٹی جس کے پاس سنگولرلی 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں, جو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہو, تو وہ کسی کو نااہل نہیں کر سکتی. اور اگلا کیا ہے, ریمٹ کے بعد ہے سسپینڈ. اگر کسی کی سزا ہوئی ہے تو وہ سسپینڈ کر دیں. سزا ہو گئی, اگر وہ کہیں جائیں آپ الیکشن لڑنے, اس کے بعد میں دیکھوں گا اور سنوں گا. اور کمیوٹ اینی سینٹینس, یعنی سینٹینس جتنے ہوئے ہیں ان کو وہ ریڈیوس کر کے وہ کہیں جی کہ اتنے, کسی کو عمر قید کی اگر سزا ہے وہ کہیں گے جی میرے نقطۂ نظر سے 2 سال کافی ہیں, وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. پاسڈ بائی, اب میں دوسرے نقطے کی طرف جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دینا چاہتے, جان کے دھیان نہیں دینا چاہتے, میں آپ کی توجہ کے لیے وہ پیش کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاسڈ بائی اینی کورٹ, کوئی بھی عدالت ہو. اینی کورٹ مینس ایوری کورٹ ان دی کنٹری. پہلی عدالت جو ہے سول جج کلاس 3 کی ہوتی ہے, یا پہلی عدالت جو کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جن کے اندر پہلی عدالت جو تھرڈ کلاس ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوتا ہے, اور نائب تحصیلدار اور تحصیلدار بھی ہوتے ہیں. اس لیے کوئی عدالت, آخری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اور ٹریبونل, کوئی ٹریبونل, مثلا الیکشن ٹریبونل ہے, کسی کو اس نے سزا دے دی ہے, وہ سزا بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. ٹریبونل جب لفظ استعمال کیا گیا تو اس میں سارے ٹریبونل شامل ہو گئے. کون سا ٹریبونل, انہوں نے یہ نہیں کہا. سروس ٹریبونل میں اگر کسی کی سزا ہے تو وہ معاف کی جا سکتی ہے, کسی اور ٹریبونل میں کوئی سزا ہے تو وہ بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور کا مطلب اور کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کی سزا ہو یا ٹریبونل کی سزا ہو, یہ 2 علیحدہ, عدالت دوسری ٹریبونل, تیسرا کیا ہے, اور ادر اتھارٹی, یا کسی اور اتھارٹی سے بھی کسی کو کوئی سزا کسی نوعیت کی بھی دی جائے تو اس کو کون ختم کر سکتا ہے, صدر یوں کر کے اس کو قصہ ختم کر سکتے ہیں. ایک پہلو. اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان نکل جائے گا, not by any stretch of imagination, logic or law, to my understanding. میں کھل کے بات میں نے کی ہے. اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے, ابھی میرا چلا جائے گا یہ جو ٹاک ہے سارے کا سارا, تو وہ چیلنج کرے, کال کرے ہمیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, اس میں سے کچھ اور پڑھ کے جو میں نے نہیں پڑھا اور میں نے چھوڑ دیا یا میں نے چھپایا, وہ اپنے لفظوں میں پڑھ کے بتا دے. یہ لفظ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی.